اسپین یورپ کا ایک ملک ہے۔ اس پر مسلمانوں نے کئی سو سال بہت شان سے حکومت کی تھی اور وہ اسے اندلس کہتے تھے۔ یہاں مسلمانوں کی حکومت کے زمانے کی بہت سی یادگاریں آج بھی باقی ہیں، جن میں جامعہ قرطبہ اور الحمرا کے محل خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ یہ عمارتیں ایسی شاندار اور خوشنما ہیں جو دیکھتا ہے حیران رہ جاتا ہے۔ اسپین کو مشہور فاتح طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، جو کہ ایک مسلمان تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ امن چین سے رہنے والے لوگوں پر صرف مال و دولت حاصل کرنے اور حکومت کے لالچ میں چڑھائی کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مقدس مذہب کا یہ بھی حکم ہے، اگر کہیں کمزوروں پر ظلم ہو رہا ہو اور کسی طاقتور ظالم نے اللہ کی مخلوق کو امن اور انصاف سے محروم کر دیا ہو تو مظلوموں کی امداد کریں اور ظالم کو اس کے گناہوں کی سزا دیں۔ اسلام نے ایسی کوشش کو جہاد کہا ہے اور جہاد کرنا سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسپین میں ان دنوں ظلم کا بازار گرم تھا۔ یہاں کا بادشاہ راڈرک طاقت کے نشے میں ایسا مست ہو گیا تھا کہ کمزوروں اور غریبوں کو کچھ سمجھتا نہ تھا۔ غریب اور کمزور تو راڈرک کا ظلم برداشت کر رہے تھے، لیکن اس کی بری قسمت کی وجہ سے ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے حکومت کے بہت بڑے افسر کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اور افسر نے بدلہ لینے کے لیے افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر سے مدد مانگی۔ یہ افسر اگرچہ عیسائی تھا، لیکن موسیٰ بن نصیر نے اس بات کا بالکل خیال نہ کیا اور خلیفہ عبد الملک بن مروان سے اجازت حاصل کر کے اپنے ایک فوجی سردار طارق بن زیاد کو اندلس پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ راڈرک بہت طاقتور بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت بڑی فوج اور قوت تھی جس میں کئی لاکھ سپاہی افسر، لیکن طارق بن زیاد نے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی اور اپنے ساتھ صرف 25 سے 26 ہزار مجاہد لے کر اسپین کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجاہدوں کی اس فوج نے سمندری جہازوں میں بیٹھ کر اس سمندر کو پار کیا جو افریقہ اور اسپین کے درمیان ہے، اور پھر اسپین کے اس ایک پہاڑی پر جا اترے جسے آج کل اس پہاڑی کو جبل آلٹر کہتے ہیں۔ یہ نام جبل طارق کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جبل طارق کا مطلب ہے طارق کا پہاڑ، اور اس پہاڑ کو یہ نام اس وقت دیا گیا تھا جب طارق بن زیاد اور اس کے ساتھی مجاہد یہاں اترے تھے۔ دنیا میں بہت سے نامور اور بہادر سپہ سالار گزرے ہیں جنہوں نے شاندار کارنامے کیے ہیں، لیکن طارق بن زیاد نے جو کارنامہ کیا وہ پوری انسانی تاریخ میں بے مثال ہے۔ سمندری جہازوں سے اترنے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، ہم لوگ جن جہازوں پر بیٹھ کر یہاں آئے ہیں انہیں جلا دیا جائے۔ اپنے سپہ سالار کا یہ عجیب و غریب حکم سن کر فوج کے سرداران بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا، جناب، ہم ایک غیر ملک میں آئے ہیں، ہو سکتا ہے جنگ میں دشمن کامیاب ہو جائے اور ہمارے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ جہاز جلا دینے کی صورت میں ہم واپس کیسے جا سکیں گے؟ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کی یہ بات سن کر کہا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں اس خیال سے نہیں آئے
کہ اگر ہماری جیت ہوگی تو ہم یہاں اپنی حکومت کریں گے اور ہار گئے تو اپنے وطن کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ لیکن سامنے اب صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے، یا تو ظالموں کا زور توڑ کر ہمیشہ کے لیے ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دیں، یا اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں۔ پھر ہمیں ان دونوں جہازوں کی کیا ضرورت پڑے گی؟ طارق بن زیاد کی یہ جوش بری تقریر سن کر مجاہدوں نے وہ سارے جہاز جلا دیے جن میں بیٹھ کر وہ آئے تھے، اور ان کے پکے ارادے، بہادری اور اپنے سالار کا حکم ماننے کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں لڑائی کے ہر میدان میں شاندار کامیابیاں دیں۔ اسپین کا بادشاہ روڈرک 3 لاکھ سے زیادہ فوج لے کر طارق کے مقابلے میں آیا۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 30,000 ہوگی، لیکن اپنی اچھائیوں کی وجہ سے وہ جیت گئے۔ روڈرک مارا گیا، پھر پورے ملک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ ظلم کو ایک نہ ایک دن زوال لازمی پہنچتا ہی ہے۔